سلام۔ آج ہم BA سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا مطالعہ کریں گے۔ دروازہ پر پھر دستک کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرح متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے بھوک نہیں۔ اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لائحہ مسئلہ۔ دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، لو ابھی آیا۔ یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو، میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ آمنا و صدقنا کہوں، اور کیا کہہ سکتا تھا؟ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سہ پہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لائحہ مسئلہ۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فقروں میں کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑھے پڑھے نیند آ جاتی ہے۔ تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ نہایت صحیح پاتا ہوں۔ زندگی اور موت کا لائحہ مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ پورا فقرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں،
یہ ہوتا ہے۔ آج دستے کے دستے لکھ ڈالے، مگر میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا۔ وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کثر نفسی کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ مل ملا کر شام کو واپس ہوئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی رہیں۔ سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام اٹھا کر دیکھتا ہوں تو ایک صفحہ سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربطہ و بے سلسلہ۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ میں ناشکر اور احسان فراموش کہاں جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کرتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، میاں صاحب، عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ یہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ شکریہ۔